बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी राय के साथ मैं हूँ रजा कफ़ील और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं सीनियर तजियाकार एजाज अब्बासी और सरदार मशल यूनुस, ये तर्जुमान हैं सबक वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास खान साहब के साथ। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सरदार तनवीर इलियास खान साहब और सरदार कमर ज़मान के दरमियान जो मुलाकात हुई है उसमें क्या हुआ और इस मुलाकात की जो बाकी सियासत है इस पर क्या असर पड़ेगा। फिर आज की जो यानी बड़ी ख़बर है जो पाकिस्तान मुस्लिम नून और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के दरमियान जो आइंदा जो इंतख़ाबात है इसके हवाले से जो इंतख़ाबी इत्तेहाद के लिए यानी मामलात तय पा रहे हैं और बेशुमार मामलात पे इत्फाक हो चुका है। फिर हम आज़ाद कश्मीर ओवरऑल सियासी सूरत हाल के भी हम जब बात करेंगे जो हाई कोर्ट के फैसले के बाद क्या हुकूमत जो बलदियाती नुमाइंदगान हैं क्या इनको हुकूक देने के लिए रजामंद होगी नहीं। फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया सरदार तनवीर इलियास की नाली के हवाले से वो उसके ऊपर यानी ये सारे सवालात हैं, सारे मामलात हैं जिसके ऊपर हम तफसील से बात करें। लेकिन आगाज़ करते हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो नई सफ़बंदी हो रही है, जो इंतख़ाबी इत्तेहाद बनने को जा रहे हैं, एक नया एक बयानिया जो बनने को जा रहा है। अवैस साहब, क्या हालात हैं आज़ाद कश्मीर में? सुना है कोई नई कोई इंतख़ाबी इत्तेहाद हो रहा है, क्या इतलात हैं आपके पास? बहुत शुक्रिया कफील साहब। वैसे तो आज़ाद कश्मीर को अभी सवा साल बाकी है इलेक्शन में, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तवातर के साथ ये खबरें आ रही हैं कि आज़ाद कश्मीर में कबल आज़ाद इलेक्शन हो सकते हैं, और ख़ासकर ये जीबी की जो इलेक्शन हो रहे हैं इसी साल को दिसंबर से पहले 30 नवंबर को है, लेकिन हाँ, उसके बाद 90 डेज है वो जाकर फरवरी में वो पड़ते हैं, फिर बर्फ बर्फ पड़ पड़ी हो जाएगी जाती है। और वहाँ फिर इलेक्शन कैंपेन और पोलिंग और ये सारी चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। इसलिए ख्याल ये किया जा रहा है कि हो सकता है जीबी के इलेक्शन थोड़े कबल आज़ाद करा दिए जाएँ और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन भी उनके साथ ही करा दिए जाएँ। तो उस हवाले से और फिर दरमियान में तनवीर इलियास साहब की जो नायरी ख़त्म हो गई थी, वो सुप्रीम कोर्ट से उनको हमारे पे फैसला आया था और 10 अप्रैल को वो जो हाई कोर्ट का फैसला उसकी मुद्दत पूरी हो रही है, तो उसके बाद सियासी सरगर्मियाँ ज़्यादा ही तेज़ हैं। अब इतलात ये हैं कि जी पिछले अरसे में नून लीग ने तो दो टोक ऐलान कर दिया था कि वो हुकूमत से बाहर आ रही है, और वो इशारे इसी तरफ थे कि नून लीग आने वाला जो बाकी वक्त है, चाहे वो टाइम पर इलेक्शन हो या कबल वक्त हों, तो वो अपनी मुहिम के लिए एक टाइम निकालना चाहते हैं और हुकूमत की तरफ से जो खराबियाँ और इस तरह की चीज़ें वो अपने सर से उतार फेंकना चाहते हैं। अब इतलात ये आ रही हैं कि आज़ाद कश्मीर में जिन लोगों ने 2 साल पहले ये सेटअप बनाया था वही कोशिश करके आज़ाद कश्मीर में कोई इंतखाबी इत्तेहाद बनवा रहे हैं, और एक इत्तेहाद के बारे में हम 2-3 दिन से मुसलसल बात कर रहे हैं और उसके बारे में मज़ीद इतलात आ रही हैं कि ये काफ़ी मशहूर इत्तेहाद है और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और नून लीग के दरमियान सीटों का फैसला होना भी बाकी है कि उस एडजस्ट में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को क्या सीटें मिलेगी। वैसे तो इतला ये है कोई 4 सीटें हैं, लेकिन अभी फाइनल नहीं है, ज़ाहिर है इससे ऊपर नीचे कोई ज़ाहिर है फिगर कटौती हो सकती है इसमें। फिर दूसरी बात यह है कि तनवीर इलियास साहब की जो खासकर सरगर्मी उन पर लोगों की नज़रें हैं, और इतला ये है कि नून लीग की तरफ से या वो जो जिन्होंने इस सेटअप की निगरानी कर रहे हैं उनकी तरफ से तनवीर इलियास साहब के लिए भी नून लीग के अंदर ही जाने का कोई एक पैकेज है उसके तहत है। और ये कमर साहब और पीपल पार्टी वालों को इस बात की इतला हो गई है कि तनवीर इलियास साहब भी आने वाले वक्त में मुस्लिम लीग नून के करीब जा सकते हैं, इसलिए उनको रोकने के लिए कमर साहब और उनका बेटा और पीपल पार्टी वाले कोशिश कर रहे हैं कि तनवीर साहब को रोका जाए। अगर इस तरह को कोई सेटअप बन गया तो कमर साहब महसूस ये कर रहे हैं शायद, या पीपल पार्टी वाले के कम अज़ कम आज़ाद कश्मीर में तो साथ जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन बाकी जो हल्के हैं शर्की और वस्ती उनमें फिर कमर ज़मान साहब की सियासत और उनके बेटे की सियासत के लिए काफ़ी मसाइल पैदा हो सकते हैं। अच्छा तो चीज़ें सरदार अभी कबल वक्त हैं, तो आने वाले दिनों में कुछ चीज़ें मज़ीद डिवेल्प होंगी तो पता चल जाएगा। अच्छा सरदार मशल यूनुस साहब, आप ये नाज़रीन को बताएं जो 2 रोज़ कबल सरदार तनवीर इलियास खान साहब और सरदार कमर ज़मान के दरमियान मुलाकात हुई, तो इसका क्या पस मंज़र है और इससे क्या कोई फ़ैसला हुआ कि बस जस्ट ये सिर्फ मतलब बेशुमार मुलाकातों में से उसी तरह की एक मुलाकात थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राजा कफ़ील साहब, मैं आपका और जम्मू कश्मीर डिजिटल मीडिया की पूरी टीम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मदो किया। देखें, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इस वक्त जो सूरत हाल है और जिस मुलाकात का हवाला आपने दिया अभी, ये एक पूरी सीरीज़ है मुलाकातों की। अगर आप देखें तो सरदार तनवीर इलियास खान साहब का जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला आया, वेरी नेक्स्ट डे ये सिलसिला शुरू हुआ था। आज भी बड़ी अहम शख्सियात वहाँ पे सरदार साहब की तरफ आई हुई थी और रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन लोगों का आना जाना लगा रहता है। और जो टॉप की लीडरशिप आज़ाद कश्मीर की सारी जमातों से
لوگ آ رہے ہیں سردار صاحب کی طرف. جو سردار قمرالزمان صاحب کے ساتھ ملاقات کا آپ نے پوچھا، تو میں یہ گزارش کروں کہ وہ ملاقات اس وجہ سے بھی زیادہ زیر بحث رہی کہ یہ ایک ہی حلقے سے مد مقابل بھی رہے پچھلی الیکشنز میں، اور چونکہ ہم اپنی اپنی پارٹی سے سردار تنویر الیاس خان صاحب پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے تھے، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر سے تھے سردار ضیاء القمر صاحب اور سردار قمرالزمان صاحب. تو ظاہر آپ کو پتہ ہے سیاست میں ایٹ دا ہیٹ آف دا مومنٹ کوئی مطلب اس طرح کے حالات واقعات بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک الیکشن کے بعد تھوڑا سا ڈیڈ لاک رہا. اس طرح سے اس تسلسل سے دوبارہ ان کے آپس میں میل ملاقات نہیں ہو سکی تھی. حال ہی میں جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو وزیر حکومت محترم جناب سردار ضیاء القمر صاحب خود چل کے آئے یہاں پہ، انہوں نے مبارکباد دی سردار تنویر الیاس خان صاحب کو، اور وہ جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک ڈیڈ لاک تھا وہ اس کا خاتمہ ہوا اور چیزیں بہتر انداز میں آگے کی طرف بڑھنا شروع ہوئیں. پرسوں کی جو ملاقات تھی وہ بھی اسی کا ایک تسلسل تھا، اور لازماً جہاں پہ دو عوامی نمائندے یا دو بڑی شخصیات، دو بڑے سیاستدان بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ بالکل سیاست موضوع ہوتی ہے، اور سیاست پہ بات چیت بھی ہوتی ہے، مستقبل کی صف بندی کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے. ان چیزوں کو ہم خارج از امکان نہیں قرار دے سکتے. لیکن پرسوں کی اس ملاقات کی بنیاد پر فوراً کوئی اوپینین یا ون شاٹ کوئی ڈیسیشن دے دینا کہ ان فیوچر یہ اطاعت بن گیا ہے، فلاں فلاں جو سوشل میڈیا کی جو خبریں ہیں کہ فلاں حلقے سے فلاں شخص الیکشن لڑے گا اور یہ نتائج ہوں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ تھوڑا سا قبل از وقت ہے. ملاقاتیں اب یہ ملاقاتوں کا سیزن ہے، ابھی شروع ہوئی ہیں، آنے والے دنوں میں مزید اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں سپیڈ اپ ہو رہی ہیں، لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے. باقی جہاں تک اگر بات کی جائے تو سردار قمرالزمان خان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ان کا ایک اپنا ایک طرز سیاست ہے، اور وہ بڑی پوری آزاد کشمیر میں ایک بڑی منفرد اور جداگانہ حیثیت رکھتے ہیں. باغ میں ان کی بہت بڑی فین فالوئنگ ہے، لوگ بڑے ان کے ساتھ ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. اور جب یہ ملاقات ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ عام ملاقاتوں کی بنسبت اس کی آئب زیادہ بنی، اس پہ بحث زیادہ ہوئی سوشل میڈیا فورمز پہ. تو یہ چیزیں ابھی ابتدائی سٹیج پہ ہیں، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں چل کے کوئی فیصلہ کن رنگ و روپ اختیار کر سکتی ہیں. قبل از وقت اس پہ کوئی اچھا اجازت بھائی صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ سردار تنویر الیاس خان صاحب ذرا یعنی مختصر آزاد کشمیر کی سیاست میں، یعنی مختصر وقت میں، یعنی جو ان کی سیاست کا یعنی پنجاب گورنمنٹ میں ان کی کابینہ میں شامل ہونا، پھر آزاد کشمیر کی سیاست میں نا، یعنی تو کچھ 4 سال پر مشتمل ان کے جو سیاست میں جو اس کو عزت مقام حاصل کیا فوری طور پر، ابھی بھی یعنی آزاد کشمیر کی سیاست کا محور بن گئے ہیں. ساری ملاقاتیں ہر بندہ جا رہا ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں تنویر الیاس خان صاحب پیپلز پارٹی میں جائیں گے، نون لیگ میں جائیں گے، کدھر ان کا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن کبیر صاحب ایک تو بالکل واضح ہے کہ جن لوگوں نے پاور پالیٹکس کرنی، نظریاتی سیاست تو ہمارے یہاں رہی نہیں ہے کہ ہم یہ کوئی تجزیہ پیش کریں جی کہ نظریاتی بنیادوں پر تنویر الیاس صاحب کی فلاں سے کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ قربت بندی، یہ سیاست ہے پاور پالیٹکس کی. پاور پالیٹکس میں ہر آدمی اپنے قریب ترین مستقبل کو دیکھتا ہے، اور قریب ترین مستقبل میں اگر دیکھا جائے تو پنجاب میں اس وقت نون لیگ کی حکومت ہے، اور مرکز میں بھی نون لیگ کی حکومت ہے، اور آزاد کشمیر میں جب الیکشن آتے ہیں تو پنجاب میں جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں 10 سیٹیں ہیں، کم از کم 11 بلکہ لگا لیں، 10 نہیں 11، وہ سیٹیں بڑا میٹر کرتی ہیں. اور رواج یہ رہا ہے کہ جو حکومتی پارٹی ہوتی ہے وہ 8 سیٹیں وہاں سے 7-8 سیٹیں جیت جاتی ہے، 10 بھی بعض اوقات جیتی ہیں. تو اب اس سینیریو میں اگر دیکھا جائے تو آزاد کشمیر میں آنے والے جو الیکشن ہے، اگر یہ پاکستان میں سڑک برقرار رہتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ نون لیگ کو سپورٹ ملے گی. جب نون لیگ کی سپورٹ ملے گی تو اس کا مطلب ہے آزاد کشمیر کے 33 حلقوں میں نون لیگ 8-10 کا فگر یہاں سے لے کر سٹارٹ کرے گی. تو 8-10 کا فگر لے کر سٹارٹ کرے گی تو ان کے لیے تو 15 سیٹیں 12 سیٹیں آزاد کشمیر سے جیتنا نسبتاً آسان ہوگا. تو میری رائے یہ ہے کہ تنویر الیاس صاحب کے نزدیک ترجیح یہی ہوگی کہ وہ نون لیگ کا حصہ بنے. لیکن اب قمر صاحب ظاہر ہے چونکہ یہ بات کر رہے تھے مشل صاحب، اور میرے خیال میں ڈیفینیٹلی ظاہر ہے وہ بہت سیانے آدمی ہیں، اور ان کو بتایا کہ تنویر الیاس صاحب نون لیگ میں جائیں یا پیپلز پارٹی میں جائیں، یا موجودہ جو ان کی پوزیشن ہے اس کو ایگزسٹ کریں. جب تک قمر صاحب اور تنویر الیاس صاحب کے درمیان باقی حد تک شرقی وسطی کی حد تک کوئی معاملات پیچ اپ نہیں ہوں گے تو یہ اپنے آپ کو یہ قمر صاحب بالخصوص جو ہے وہ، اور پیپلز پارٹی ظاہر ہے ان کے پیچھے کھڑی ہے، وہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے اور ان کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. اب تنویر الیاس صاحب کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ، یہ تو بات ٹھیک ہے کہ وہ بہت تھوڑے عرصے میں انہوں نے گروم کر کے آزاد کشمیر کی اس پوزیشن میں پہنچ گئے ہیں جہاں ہمارے 50 سال سیاسی ریاضت کر کے لوگ نہیں پہنچ سکے. تو
उसमें ज़ाहिर है उनकी अपनी मेहनत, उनका सरमाया और ये सारी चीज़ें शामिल थी, तो कुछ ज़ाहिर है बहुत सारे ताकतवर हलकों की भी ज़ाहिर है उनको अब भी उनकी सियासत का फ़ैसला मेरा राय ये है कि वो आज ख़ुद भी ज़रूर करेंगे, लेकिन वहाँ से इशारे जो भी आएंगे उन्हीं पर अमल करेंगे, और इशारे यही होंगे कि आज़ाद कश्मीर में उन्होंने किसकी हुकूमत बनानी है, जिसकी हुकूमत बनानी होगी उसी में तनवीर इलियास को कहा जाएगा और शामिल होगा। ज़्यादा ख्याल यही बनता है कि नून लीग में ही तनवीर इलियास साहब जा सकते हैं। अब तनवीर साहब के साथ बंदे कितने जाएंगे, वैसे तो अगर देखा जाए तो वो ये जो अनवार लाख की हुकूमत में शामिल हो गए, इनमें से 24 में से 20 बंदे भी वो अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन क्या नून लीग आज़ाद कश्मीर में तनवीर इलियास साहब के 20 बंदों को अकोमोडेट करने की पोजीशन में है? नहीं है, मेरे ख्याल में इतनी नहीं है। उनके को 5-4 बंदे एडजस्ट हो सकते हैं और वो इलेक्टेबल भी होंगे, और उनकी वजह से एक आज़ाद कश्मीर में तनवीर इलियास साहब का एक वादे धड़ा नज़र आएगा नून लीग के अंदर। तो मेरे ख्याल में मुस्तकबिल के वादे वहीद भी होंगे साथ ही। तो इससे लगता ये है कि आज़ाद कश्मीर में अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद मैच्योर हो जाता है, जो काफ़ी हद तक आगे बढ़ गया है, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा अडल मुझे नहीं नज़र आती है 1 सीट के अलावा, और तनवीर इलियास साहब नून लीग के साथ चले जाते हैं, तो बिल्कुल वाज़े नज़र आएगा कि फिर नून लीग ही आज़ाद कश्मीर में आने वाले दौर में वो बनाएगी सेटअप, और तनवीर साहब का भी अगला जो ठिकाना होगा वो नून लीग का ही होगा, और वो नज़र यही आता है मुझे। अच्छा सरदार साहब, मैं अभी दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। जैसे इजाज़ अब्बासी ने कहा कि आप ज़ाहिर उनके तर्जमान भी हैं और आपके पास ऑप्शन भी खुले हैं सारे, और अभी आप वो एक पार्टी के सदर में हैं, सरदार इलियास खान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के। तो आपकी कोर कमेटी में भी क्या मामला डिस्कस होते हैं कि सरदार तनवीर इलियास खान के बेस्ट ऑप्शन 3-4 ऑप्शन में से आप क्या देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर का हालात, पाकिस्तानी का हालात, किधर आप झुकाव किस तरफ होगा? गुजारिश है राय साहब के कोर कमेटी में भी लाजमन ये चीज़ें डिस्कस होती हैं और बारहा इस पर बातचीत भी हुई है, लेकिन मैं चूँकि इजाज़ अब्बासी साहब एक तजिया नगार की हैसियत से उनको ये लिबर्टी है, वो खुल के इज़हार ख्याल कर सकते हैं। मैं एक तर्जमान की हैसियत से ज़ाहिर है मुझे मेरी उन बाउंड्रीज़ का भी एहसास रहता है, ख्याल रखना पड़ता है। मैं सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि जब सरदार तनवीर इलियास खान साहब की गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया आज़ाद कश्मीर से, उस दिन से आज़ाद कश्मीर के अंदर ये जो फ़ैसला था, इस फ़ैसले को उस तरह से अवामी सतह पर पजीराई नहीं मिली, और तनवीर इलियास खान साहब ने भी वो फ़ैसले वाला दिन और आज का दिन एक दिन भी लोगों से वो डिस्कनेक्ट नहीं हुए। वो भरपूर तरीके से आज़ाद कश्मीर के जो भी मामलात रहे उनमें वो इन्वॉल्व रहे। दूसरा, उनकी जो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जो सरदार तनवीर इलियास खान साहब के कंधों पे आन पड़ी थी, वो जो अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन करवाए। इस चीज़ को ज़ाहिर आजकल उस तरह से वो मौजूद बहस नहीं होती, लेकिन ये देखें कि सरदार तनवीर इलियास खान साहब का बल्दियाती इलेक्शन करवाने का जो इक़दाम था, आज दिन तक वो लोग सारे सड़कों पे, चौकों में, चौराहों में सरापा एहतजाज हैं। मौजूदा वज़ीर आज़म या हुकूमत या हमारी जो ये इस वक्त मुंतखब काबीना है, वो उनके हवाले से, उनके हुकूक और उनके फ़ंड्स के हवाले से भी फ़ैसला नहीं कर सके। सो तनवीर इलियास खान साहब इस हवाले से एक तो मुसलसल आज़ाद कश्मीर के सारे डिवीज़न, सारे अजला में, और जो मेजर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ राब्ते में भी रहे। इजाज़ साहब ने कहा जी कि मुमकिन है कोई फ़ैसला साज उस वक्त उनके लिए जिस तरह वो करेंगे इशारा। देखें, इसमें पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में आप देखें, रिसेंटली अमेरिका में भी इंतखाबात हुए, वहाँ प्रेसिडेंट ट्रंप के भी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो रोल होता है, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। लेकिन मैं जो अपने जिस अंदाज से मैं आपको ये चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सिर्फ इतनी सारी है कि आप ये देखें कि सरदार तनवीर इलियास खान साहब को मुख्तसर टाइम है आज़ाद कश्मीर की सियासत में, लेकिन कोई आखिर ऐसे इक़दामात, कोई ऐसा उनका विजन, कोई ऐसा प्रोग्राम तो है जिसकी बुनियाद पे वो सारे लोगों की नज़र में हैं, सेंटर ऑफ अटेंशन है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया आज से चंद दिन पहले, उस दिन के बाद आप ओवरऑल आज़ाद कश्मीर का सियासी दर्जा हरारत देखें कि कहाँ तक पहुँच चुका है, और इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ सरदार तनवीर इलियास खान की ज़ात है। आपको मैं एक गुजारिश करता चलूँ कि हमारे लिए सारी जो जमातें हैं काबिल एहतराम है, उनकी लीडरशिप, उनके लोग सारे, लेकिन मैं ये बड़े वसूख से आपको कह रहा हूँ, इस वक्त जमातों के माबैन भी ये मुकाबला है कि सरदार तनवीर इलियास खान साहब हमारे साथ शामिल हो जाएं, और हलकों में भी आज़ाद कश्मीर के, मैं ज़ाती तौर पे गवाह हूँ कि 10 के लगभग ऐसे हल्का जात हैं जहाँ के लोग आपस में ये, उनका आपस में ये कंपटीशन है कि सरदार तनवीर इलियास खान साहब को इस हल्के से इलेक्शन लड़ने चाहिए। ये महज़ कोई उनकी तकारीर की बुनियाद पर या महज़ उनके ज़बानी कलामी वादों या दावों की बुनियाद पर नहीं है, ये इस बुनियाद पर है आज़ाद कश्मीर की सारी सियासी जमातों में
اور بالخصوص عوام میں مقبولیت کی، انہوں نے اپنے دور حکومت میں، اپنے اس مختصر دورانیے میں جو ان کے اقدامات تھے، جو ان کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو کام انہوں نے کیے یا جو وہ کرنے جا رہے تھے، لوگوں کے اندر یہ تشنگی موجود ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک سردار تنویر الیاس خان واپس اسی منصب پر براجمان نہیں ہوتے، ترقی، تعمیر اور اس علاقے کی تقدیر بدلنے کا جو سفر ادھورا رہ گیا تھا، جب تک اس کو دوبارہ شروع کر کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر نہیں کیا جاتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک یہ نہ ہماری آزاد کشمیر کے اندر یہ جو سیاسی بے چینی ہے، جو اضطراب ہے، جو ایک بے یقینی کی کیفیت ہے، نہ یہ ختم ہو سکتی ہے، نہ ہمارے حالات واقعات بہتر ہو سکتے ہیں. بس اس نوٹ پہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سردار تنویر الیاس خان صاحب کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا، کس پارٹی میں وہ جا رہے ہیں، کہاں سے وہ الیکشن لڑیں گے، یہ تو ابھی قبل از وقت ہے. اس پہ تو چیزیں میرے خیال میں ڈسکشن میں ہیں. لیکن یہ بات میں آپ سے یہ ضرور گزارش کروں کہ آر پار کے جو کشمیری ہیں وہ بہرحال بہت ایک محبت اور اخلاص بھری نظروں سے ان کی نگاہ سردار تنویر الیاس خان کی طرف ہے کہ اس وقت ریاست کے اندر واحد ایک قدابر سیاسی شخصیت ہیں کہ جن کا ویژن، جن کا پروگرام ایسا ہے کہ جہاں سے عام لوگوں کے لیے بہتری اور فلاح کا راستہ جس میں اجازت واحد صاحب کہ ابھی آتے ہیں کہ جو اس وقت سرگرمیاں ہیں، وزیر اعظم صاحب بھی اپنی حلقہ انتخاب میں 4-5-6 دن لگا کے آئے. تمام جو وزراء ہیں ایم ایل اے اپنے حلقوں میں تھے، کیا جو قبل از وقت الیکشن کی جو مطالبہ ہے مسلم لوگوں کا، کیا یہ ہو پائے گا، اس کو پذیرائی ملے گی؟ تو کیا جو اسلام آباد کے لوگ ہیں، اور اگر قبل از وقت الیکشن ہوتے ہیں تو پھر یہ جو لوگ ہیں جو مطلب جانا فارغ لوگ، بے جماعتی لوگ، پھر ان کا رول کا پھر یہ کیا ہوگا؟ پھر کیا وزیر اعظم کو پھر کیا کریں گے؟ ابھی 1.5 سال باقی ہے، تو پھر یہ کیا دیکھ رہے ہیں سارا؟ لیکن کفیل صاحب ابھی صورتحال یہ نظر آتی ہے کہ وہ کچھ لوگ تو اس جو انوار الحق صاحب کی حکومت ہے اس میں شامل کچھ لوگ، ایک تو پیپل پارٹی ہزار ہے، وہ تو اب پوری اپنا ان کا سیٹ اپ ہے، وہ سارے لوگ انگیج کیے ہوئے انہوں نے. دوسرا جو انوار الحق کے ساتھ کوئی 20-22 لوگوں کی جو تعداد ہے، ان میں سے کوئی 8-10 تو بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے ساتھ ہیں، 2-3-4 تنویر الیاس صاحب کے ساتھ بھی ہوں گے، پیچھے بچتے ہیں کوئی 15 ایک لوگ میرے اندازے میں، یا کوئی 10-12 بچتے ہوں گے سارے. اب ان 10-12 بندوں کا مستقبل کیا ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہے، اور خود وزیر اعظم انوار الحق کا مستقبل کیا ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہے. قبل از الیکشن کی بات تو ہم سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ قبل از وقت الیکشن تو بالکل ہو سکتے ہیں. اب اس کو حل پھر ہاں اسمبلی ہو توڑے سکتے ہیں، وزیر لیکن یہ اعظم، راستہ کیا ہے؟ راستہ کیا انوار الحق اسمبلی توڑیں گے؟ مستقبل کی کسی یقین دانی کے بغیر، اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کیے بغیر اسمبلی توڑ کر یہ سارا کچھ دوسروں کے حوالے کر دیں گے، مسلم لیگ نون کے لیے ان کا راستہ ہموار کر دیں گے؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ انوار الحق صاحب ایسا بالکل نہیں کریں گے. ان کا وہ پیکیج پہلے کوئی ڈیل کریں، کوشش کریں گے کہ ان کا اور ان کے ان ساتھیوں کا مستقبل پروٹیکٹ ہو، آنے والے سیٹ اپ میں پروٹیکٹ ہو، تب جا کر وہ یقین دانی پر اسمبلی توڑ سکتے ہیں. دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر انوار الحق اسمبلی توڑنے کے اوپر آمادہ نہیں ہوتے تو پھر ان کے خلاف جلدی سے عدم اعتماد لے آئیں. یہ پارٹی ساری جو بھی ظاہر ہے دو جو سیٹ اپ بن رہے ہیں، اتحاد ہو رہے ہیں، ان کے پاس بھی ملا جلا کے 15-18 لوگ تو ہو جائیں گے. 5-6 لوگوں کو یقین دانی کرا کر اپنے ساتھ ملائیں تو اس کے خلاف عدم اعتماد کریں، وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کریں. نون لیگ اپنے ہاتھ میں لے لے آنے والا سیٹ اپ، کچھ جو بری سیٹ اپ ہے، پیپل پارٹی کو باہر رکھا تو انوار الحق کے لوگوں کو باہر رکھا تو پھر وہ جلدی سے اسمبلی توڑ دے، مشکل کام ہے یہ. اسمبلی توڑ دے تو پھر راستہ ہموار ہو سکتا ہے. ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ انوار الحق اپنے لوگوں کا 1.5 سالہ عرصہ چھوڑ کر 1.25 سال کا، یا پیپل پارٹی اس بات کا آمادہ ہوگی جب ایسے ماحول میں جب واضح نظر آتا ہے کہ پنجاب میں پیپل پارٹی ایک سیٹ بھی جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. آزاد کشمیر میں پیپل پارٹی چلو مقابلہ کرے گی، ڈیفینیٹلی ظاہر ہے، لیکن اگر ماحول پنجاب کی 10 سیٹیں لے کر نون لیگ چلے گی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ کے لیے 15 لینا آسان ہے، تو پیپل پارٹی کو آزاد کشمیر حکومت بنانے کے لیے بیرسٹر سلطان محمود بھی اگر اس میں شامل ہو جاتے ہیں تب بھی ان کو 23-24 سیٹیں چاہیے، اور 23-24 سیٹیں آزاد کشمیر کی 33 سیٹوں میں موجودہ حالات میں ناممکن حد تک مشکل کام ہے. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ایک تو یہ فیزیبل بات ضرور بنتی ہے کہ آزاد کشمیر سے ایک عرصے سے مطالبے آتے رہے ہیں کہ بھائی پاکستان کے ساتھ الیکشن آزاد کشمیر جی بی کے کروا دیے جائیں. وہ تو پاکستان میں ظاہر ہے ابھی سیٹ اپ 1 سال پہلے بنایا جا رہا ہوگا، یہ غیر یقینی صورتحال ہے کب تک چلے گا. عمران خان کے ساتھ بھی ظاہر ہے ابھی اندرون خانوں کو ڈیلنگ بات ہو رہی ہے، لیکن میچور چیزیں نہیں ہو رہی. جی بی کی جو الیکشن ہوں گے پہلے فیز میں یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جی بی اور آزاد کشمیر کو کم از کم ایک ہی وقت میں الیکشن کل کو ٹائم کر دیا جائے. اس میں کوئی کسی بنیادوں پر شاید ہو سکتا ہے انوار الحق صاحب کے لیے کوئی جواز فراہم کر کے کوئی راستہ ہموار کر دیا جائے. ادروائز محض اگر یہ دیکھا جائے کہ سارے لوگ نون لیگ کی سپورٹ کر کے پنجاب میں اور مرکز میں وہ ہے تو آزاد کشمیر اس کو لانا چاہتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ پیپل پارٹی
या बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब का ग्रुप या अनवार अलाक साहब का ग्रुप इस बात पर आमादा होगा कि बगैर किसी बात के जवाज़ के उठाकर असम्बली तोड़कर सारा कुछ उनके आगे फेंक दें और ये अपने मुंह से जो नवाला है वो निकाल कर दूसरों के मुंह में डाल दें, ये वो आसानी से नहीं करेंगे। लेकिन आपको पता है इस मुल्क में जब चीज़ें तब्दील होती हैं तो फिर वो अनन फनन हो जाती है, किसी को पता नहीं चलता। अनवार अलाक जब वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो इनका नाम पहले डिस्कस ही नहीं हो रहा था, बाद में डिस्कस हुआ तो 48 वोट लेकर ये वज़ीर-ए-आज़म बन गए थे। तो खुद कह रहे थे मैं 6 महीने के बाद 6 महीने के लिए आया हूँ, तभी 2 साल गुजर गए हैं और अभी बैठे हुए हैं और इस वक्त कमांड कंट्रोल। लेकिन एक बात याद रखने वाली है कफील साहब, अनवार अलाक साहब ने आते वक्त जो भी वादे वईद किए थे वो तो उस वक्त की बात थी। अब भी अनवार अलाक असम्बली तोड़कर नए इलेक्शन का रास्ता हमवार करने से पहले कुछ वादे वईद उनके जहन में होंगे जिन पर वो डील करने की कोशिश करेंगे। अगर उनकी डील नहीं होती तो मैं नहीं समझता कि किसी कठपुतली तरीके से वो उठाकर असम्बली तोड़कर दूसरों के लिए रास्ता हमवार करने की मुश्किल काम है। अच्छा सरदार साहब कि आप क्या देख रहे हैं कि इस समय जो आज़ाद कश्मीर ज़ाहिर अदम इस्तेकाम है, सियासी बेचैनी है, बलदियाती नुमाइंदगान सड़कों पे हैं, मुलाजमीन सड़कों पे हैं, जो हुकूमत इत्तेहादी जमात है हुकूमतें हैं भी तो वो भी यानी हुकूमत में शामिल है फिर भी इक़दाम नहीं है, तो क्या हाल है फिर? जैसे एजाज अब्बासी ने कहा कि कबल वक्त इलेक्शन, आप क्या देख रहे हैं कि ये जो बहरान है ये किधर कैसे हल होगा? देखिए सर, इसमें गुजारिश ये है कि एजाज अब्बासी साहब ने बड़ी तफसीलन इस पर बात की है, लेकिन मैं सिर्फ ये इसमें एक दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि जो इलेक्शंस होते हैं सर हर 5 साल के बाद, इसका कोई बुनियादी मकसद होता है। लोग जब अपनी राय देते हैं तो लोग ये समझते हैं कि अब वो अपनी दानिश्त के मुताबिक कि ये फ़लाँ शख्स है कि जो उन तमाम उम्मीदवारान में बेहतर आदमी है जो असम्बली में जाके जो नेशनल लेवल पे हमारी रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, नंबर 1, और हमारे जो मसाइल और जो परेशानियाँ हैं इनका कम अज़ कम दावा कर सकता है। पूरे आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुए और अरबों रुपए खर्च हुए, आपके सामने एक गवर्नमेंट बनी, लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि रियासती अवाम इस पे अदम एतमाद का इज़हार कर रहे हैं इस सिस्टम के ऊपर कि ये जिस मकसद के लिए गवर्नमेंट बनी थी हम वो पर्पज़ सर्व नहीं कर रहे? ये सामने वाली बात आपने खुद कहा, पूरा आज़ाद कश्मीर के सारे लोग नहीं, खुद हुकूमत के इत्तेहादी वो करें कि इलेक्शन का मुतालबे कर रहे हैं, जो हुकूमत में शामिल हैं। मैं यही कह रहा हूँ, मसला ये नहीं है कि कबल अज़ वक्त इलेक्शन इस सारे मसले का हल है। मसला ये भी नहीं है कि असम्बली टूटेगी तो फिर जाके मामला हल होंगे। मसला ये है कि जब अवामी मैंडेट के मुताबिक, अवामी राय के मुताबिक जो लोग इलेक्ट होके आएंगे वो उस सिस्टम को चलाएं। मैं बसद एहतराम ये गुजारिश करूँगा कि प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं वो अवामी मैंडेट नहीं उनके पास, वो अपने MLAs के साथ भी अलाइन नहीं हैं, लोग तो बहुत दूर की बात है। तो इस सिचुएशन में आप इसको कल करवा लें इलेक्शन या इसको 2 साल चलाएं, 10 साल चलाएं, इससे आप लोगों के अंदर अमन व सुकून वाला माहौल नहीं ला सकते। इसलिए मैं ये गुजारिश करूँगा कि हमारे जो बुनियादी जो तस्वर है जमहूरियत का, आपने बात की, मैं आज 2 साल से ऊपर टाइम हो गया, हमारे 4000 से ज़ायद बल्दियाती नुमाइंदगान आप देखें, कभी मुजफ्फराबाद असम्बली के सामने, कभी किसी चौक में, कभी किसी ज़िले में, कभी किसी स्टेडियम में आए रोज़ी। क्यों ये लोग, इस पे कौन सा अमरमान है सर? इस पे कौन सी ताकत है जिसने किसी को रोका हुआ है कि एक मसला जो मेरी वार्ड लेवल पे मेरे लोगों का जो मसला है, नाली का है, सड़क का है, पानी का, वो हल हो सकता है? आप उनको फंड्स नहीं दे रहे, आप उनको ये इख्तियार नहीं दे रहे जो डिफाइंड उनकी एक लिमिटेशन है उसके मुताबिक, जो आइन और कानून कहता है आप उसके मुताबिक नहीं दे रहे। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप जनरल इलेक्शन करवा लें तो फिर कौन सी क़यामत आ जाएगी सर? इस तरह हालात वाक़यात नहीं बदलने जब तक हम, फिर इसलिए जब बार बार ये बात कहते हैं तो मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि आज़ाद कश्मीर की इस 72 साल सियासत में सर सरदार तनवीर इलियास खान एक रिफॉर्मर की हैसियत से आए, उन्होंने आके इस सिस्टम को ठीक करने की कोशिश की और बुनियादी जमहूरियत का जो तस्वर है, लोगों की जो शराकत इक़्तिदार का जो फार्मूला है उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया। लेकिन बदकिस्मती है हमारी, मैं समझता हूँ इस रियासत के अवाम की बदकिस्मती है कि हम उनकी उस प्रोग्राम को प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं करवा सके, उनकी हुकूमत इतना अरसा नहीं चल सकी। वरना ये जो बेचैनी, जो इज़्तिराब, जो ये हम यहाँ पे इंतशार, जो यहाँ पे हम आए रोज़ ये मुश्किल हालात वाक़यात का मुकाबला कर रहे हैं, हम इन हालात से कभी दो चार ना होते कि अगर सरदार तनवीर इलियास खान साहब को उनके प्रोग्राम के मुताबिक चलने दिया जाता। आज भी मैं ये समझता हूँ कि ये प्रोग्राम महज को सरदार तनवीर इलियास खान या उनकी पार्टी की या उनके कारकुनों की मिरास नहीं है। जो वे आउट है, जो रियासत ने अगर आगे बढ़ना है, लोगों ने अगर बावकार, खुद कफील, बाइज्जत तरीके से इस रियासत के शहरी की हैसियत से और जो हमारी
پوزیشن ہے اس دفاعی اثار کی، جو ہمارا ایک غیر متزلزل یقین اور تعلق ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے اداروں کے ساتھ، اس رشتے کی مضبوطی، اس رشتے کا اگر استحکام چاہیے تو وے آؤٹ صرف ایک ہی ہے میری نظر میں. اور یہ میں ویسے اسپوکس پرسن یہ بات نہیں کہہ رہا، یہ آپ آزاد کشمیر کے کسی سنجیدہ، کسی پڑھے لکھے آدمی سے آپ اس کو بلائیں، میری سیٹ پہ بٹھائیں، اس سے یہ پوچھیں کہ اس کا وے آؤٹ کیا ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ جو لوگوں کی رائے ہے اس رائے کا احترام کریں. آپ لوگوں کے جو حقوق ہیں، جو رائٹس ہیں، اسپیشلی جو ہمارے بلدیاتی نمائندے، ان کے حقوق ان کو دیے جائیں، ان کے فنڈز دیے جائیں، ان کے اختیارات دیے جائیں. اور آخری بات، جو آزاد کشمیر کا ہمارا آئین و قانون کہتا ہے اس کے مطابق اس بزنس کو گورن کریں، تب یہ چل سکتا ہے. اور موجودہ وزیر اعظم یا اس طرح کے سیٹ اپ کو اگر آپ قیامت کی صبح تک چلائیں گے سر، اس میں سے خیر کا پہلو نہیں نکل سکتا، چونکہ اس کی بنیاد میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط طریقے سے رکھی گئی ہے. یہ بلڈنگ کبھی سیدھی کھڑی ہو ہی نہیں سکتی. اچھا، اب ابھی ہم آتے ہیں جو بلدیاتی نمائندگان کے حوالے سے ہائی کورٹ نے فیصلہ بھی دیا، اور تقریباً ابھی یہ دوسرا ہفتہ میں داخل ہو کے فیصلے ہوئے. ابھی تک حکومت کی طرف سے یعنی کوئی بجائے اس پر عمل درآمد کرنے کی وزیر اعظم صاحب نے اے پی سی بلا لی اور اے پی سی بھی ناکام ہو گئی. تو پھر یہ معاملہ کدھر جا کر بیٹھے گا کہ ابھی یعنی عوام ہے، عمل درآمد ہو بھی ہائی کورٹ کے فیصلے پر، حکومت ہے، کوئی فنکشن بھی ابھی تک کچھ نہیں. کیا دیکھ رہے ہیں ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد، کیا بلدیاتی نمائندگان تحریک، کیا اس کا انجام کیا ہوگا؟ کفیل صاحب، یہ ایک بات تو بالکل یہ دیکھنا طے ہے کہ انوار الحق کے ماضی میں بھی اور مستقبل میں بھی، مجھے مستقبل کا تو چلو ہم وہ بہت زیادہ بندہ آپٹیمسٹک ہو جاتا ہے. ظاہر ہے اس وقت جو کوئی پرائم منسٹر آزاد کشمیر کے، وہ بندہ محسوس کرتا ہے کہ یہ ساری برادری، یہ ساری قوم، یہ سارے ایم ایل ایز میرے گرد اکٹھے ہیں، جو ایک میری سیاسی پارٹی ہے. ماضی میں بھی وہ ایک سیٹ کی سیاست کرتے رہے ہیں اور ممبر کے حد تک وہ رہے ہیں. اور یہ جو فیصلہ ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے اے پی سی بلائی. اے پی سی میں جو لوگ نہیں گئے تو انہوں نے ایک لحاظ سے، یعنی وزیر اعظم چاہ رہے تھے کہ کوئی لوگ یہ آ کر کو مشورہ دیں کہ ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کریں یا ہائی کورٹ کے فیصلے سے بچنے کے لیے کیا راستہ اختیار کریں. تو وہ پیپل پارٹی والے گئے تو نون لیگ اور تحریک انصاف نے تو جانا ہی نہیں تھا. ظاہر ہے چونکہ انہوں نے بلدیاتی الیکشن کروائے ہوئے تھے، وہ تو بلدیاتی نمائندوں کے خلاف جا ہی نہیں سکتے. تو نون لیگ نے جو طرز عمل اپنایا ہے، اس سے انوار الحق کے ذہن میں نئی نون لیگ کے خلاف کوئی ایک، یعنی ان کے ذہن میں کوئی ممکن ہے کوئی فارمولہ آیا ہو. پھر دوسری طرف ہمارے بلدیاتی نمائندوں نے بھی اس فیصلے کے بعد، ویسے 25 کا گھیراؤ کا انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا، لیکن جب فیصلہ آیا تو انہوں نے اس کو مناسب سمجھا کہ ہم تھوڑا سپیس دیتے ہیں حکومت کو، تاکہ حکومت پوری سمجھداری کے ساتھ اور پوری مشورے اور اس چھان بین کے ساتھ اس فیصلے پر عمل درآمد کر سکے. انہوں نے کہا جی کہ عید کے بعد ہم دوبارہ سے اس کو، ویسے 28 تاریخ کی انہوں نے ٹائم دیا تھا، 28 سے پہلے کریں، لیکن انہوں نے چونکہ جو وارننگ دی ہوئی ہے کہ نئی موومنٹ شروع ہوگی وہ عید کے بعد شروع ہوگی. مجھے کل پرسوں کسی نے، کفیل صاحب بتایا تھا کہ انوار الحق نے یہ اے پی سی ناکام ہونے کے بعد اس بہت سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے، خاص کر نون لیگ کے طرز عمل پر، کہ وہ ظاہر ہے یہ صورتحال ہے اور یہ ایم ایل اے فنڈ کوئی میرے ذاتی نہیں ہے، نہیں بلدیاتی فنڈ میرے ذاتی نہیں ہے یا کوئی ممبر میں خرچ ہونے والے نہیں ہیں. یہ آزاد کشمیر کے 33 حلقوں کا مسئلہ ہے اور وہ 33 حلقے کے لوگ میرے کندھے پر فائر رکھ کر ظاہر ہے مجھے لڑانے کی کوشش کریں بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ اور عدلیہ کے ساتھ بھی. تو یہ آ کر میرے ساتھ کھڑے ہوں، مجھے رائے دیں اگر نہیں. مجھے کوئی بندہ ان کے قریب رہنے والا بندہ بتا رہا تھا کہ وزیر اعظم نے یہ پلان بنایا ہوا ہے کہ اگر میرا ساتھ ان لوگوں نے نہ دیا تو میں ہائی کورٹ کے فیصلے پر ہو بہو اس کی روح کے مطابق عمل کر کے جاؤں گا. 90 والا ایکٹ بھی بحال کروں گا، چاہے وہ ایک آرڈیننس جاری کر کے کرنا پڑے. اور دوسرا جو انہوں نے 3 ارب 20 کروڑ روپے کی جو رقم دینے کی انہوں نے کہا ہے، 3 ارب 20 ہے 70 کروڑ ہے، یہ ساری کی ساری میں بلدیاتی نمائندوں کو منتقل کر کے چلے جاؤں گا. اور یہی نہیں، مجھے اس بندے نے بتایا تھا کہ وزیر اعظم جاتے جاتے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جو مرات والا ایک مطالبہ آخری بچتا ہے نا، ایکشن کمیٹی والا، جی ہاں، انہوں نے تو ماضی میں مرات میرے خیال انوار الحق نے شاید نہیں لی، اور میرے خیال میں اس بات کی تصدیق ہے کہ نہیں لی. انہوں نے وہ ایم ایل اے کے سے پینشن نہیں لے رہے تھے. اب جن لوگوں نے مرات لے رہے ہیں وہ بلی اور چوہے والا کھیل ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کبھی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، کبھی ساتھ دے رہے ہیں، کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو ان کے ذہن میں دوسرا پلان میرے خیال میں یہ ہے کہ جاتے جاتے سب کی مراد مراد بھی ختم کر جائیں تاکہ آنے والا جانے اور یہ عوام جانے، الیکشن کمیٹی جانے بھگتتے رہیں گے سارے. تو ان کے ذہن میں یہ پلان ہے، ظاہر ہے وہ کر سکتے ہیں یہ کام. اچھا سردار صاحب، ذرا ابھی ہائی کورٹ کے تاریخی فیصلے کے بعد ذرا ایک بہت بڑا فیصلہ تھا اور ایک واضح روڈ میپ دیا ہائی کورٹ نے کہ بھائی یہ جو فنڈ ہے اس کی قانونی تشریح بھی کی، حکومت کو احکامات جاری کیے کہ ایک تو 1990 کا ایکٹ بحال کیا جائے، پھر فون پر فنڈز ان کو دیے جائیں، اور پھر ساتھ اس کے پابند کیا کہ ایم ایل ایز کے ذریعے ختم ہو، یعنی یہ فنڈ خرچ نہیں ہوا. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا اس میں عمل درآمد ہوگا نہیں ہوگا، اور اتنے اس سے پھر تاخیری حربے کیوں استعمال کرے ہوگا؟
دیکھیں اس میں بنیادی جو چیز ہے، آج بھی ہمارے جو سیاسی ناقدین یا سیاسی مخالفین ہیں، جب بلدیاتی الیکشن کے کریڈٹ کی بات آتی ہے تو وہ بآواز بلند کہتے ہیں جی کہ یہ تو کورٹ آرڈرز کے تحت ہوئی، اس میں سردار تنویر الیاس خان کا کوئی رول نہیں تھا۔ ہائی کورٹ کا جو موجودہ آرڈر ہے بلدیاتی نمائندوں کے حوالے سے، ان کے فنڈز اور ان کے اختیارات کے حوالے سے، حقوق کے حوالے میں سے سمجھتا ہوں کہ یہ سردار تنویر الیاس خان کی اس لیے بھی جیت ہے کہ اس وقت بھی یہ ذاتی طور پر سردار تنویر الیاس خان کی یہ خواہش تھی، یہ ول تھی، اور انہوں نے اپنے ول پہ یہ سارا الیکشن کا پروسیس کروایا، حالانکہ اس میں بہت سارے چیلنجز تھے، آپ مجھ سے بہت زیادہ اویئر ہیں۔ اب آپ آ جائیں اس پہ کہ موجودہ جو کورٹ آرڈرز ہیں، کورٹ آرڈرز کے بعد میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پھر کسی اے پی سی کی گنجائش رہتی ہے آپ کے پاس، پھر اس کے بعد مشاورت کی گنجائش رہتی ہے۔ بھئی آپ اگر یہ جو کورٹ نے آپ کو آرڈرز کیے ہیں تو یہ آپ کے آئین میں درج ہے، یہ لکھا ہوا ہے ان بلدیاتی نمائندگان کے حوالے سے کہ ان کو آپ اس لیول پہ اس طریقے سے فنڈز دیں گے، اور یہ ان کے اختیارات ہیں۔ ایک ایک چیز ڈیفائن ہے وہاں پہ، ایکٹ 90 اس حوالے سے مکمل رہنمائی کا سامان لیے بیٹھا ہے، صرف یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو باتیں ہمارے پاس بھی اطلاعات آتی ہیں جی کہ ہم پرائم منسٹر یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، آپ احتجاجاً بلدیاتی نمائندگان کو فنڈز نہیں دے سکتے، یہ آئین کہتا ہے، اور یہ کمپلشن آپ نے دینے۔ آپ احتجاجاً یا ایم ایل ایز کو کریش کرنے کے لیے یا ان سے انتقام لینے کے لیے آپ ان کو اختیارات نہیں دے سکتے، یہ آزاد کشمیر آئین کا تقاضا کر رہا ہے، آئینی تقاضا آئین ہے۔ تقاضا کر رہا ہے۔ آپ یہ کوئی احسان ان کا رائٹ ہے، آئینی حق ہے یہ آپ بلدیاتی احسان نہیں نمائندگان کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک منتخب جمہوری حکومت کے لیے اس سے بڑی شرمندگی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ کا جو بنیادی جو آئینی اور قانونی تقاضے ہیں آپ وہ پورا کرنے میں بھی آپ مطلب لے تو لال سے کام لے رہے ہیں، آپ اس اوائڈ کر رہے ہیں۔ اب مطلب یہ کوئی ایک طرح کی شرمناک بات ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جب کورٹ نے آرڈرز کر دیے، لوگوں نے ایک ایک وارڈ لیول تک اپنے نمائندے منتخب کر کے جو آج چوکوں اور چوراہوں میں کھڑے ہیں، آپ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ہم ان کو فنڈز دینے ہیں یا نہیں دینے، کس طرح نہیں دیں گے آپ فنڈز؟ یہ جب آپ، اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ آئین اور قانون سے مبرہ کوئی شخصیت ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کسی رولز ریگولیشن آپ کو عدالتی فیصلے عمل نہیں کرنا، آئین قانون پہ عمل نہیں کرنا۔ بالکل بالکل، یہ بنیادی حقوق ہیں، یہ آپ کو، یہ لوگوں کے حقوق ہیں، یہ آپ کو ہر صورت قیمت دینے پڑیں گے۔ انوار الحق صاحب نہیں دیں گے تو کوئی اور دے گا، وہ نہیں دے گا تو کوئی تیسرا دے گا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس پہ ایک مطلب جابر اور یعنی عدالتی فیصلے پر عمل ہر حال میں ہوگا، ہر صورت قیمت ہوگا۔ سر یہ ریاستی عوام کا فیصلہ ہے، 4.5 ملین لوگوں کا فیصلہ ہے۔ یہ جو 3504,000 نمائندگان ہیں، یہ 45 لاکھ لوگوں نے منتخب کر کے ان کو بھیجا ہوا ہے کہ کس قانون کے تحت ان کو، مطلب ان کے جو بنیادی جو اختیارات ہیں ان کو روکنا، میں سمجھتا ہوں آئین اور قانون کی سریعاً خلاف ورزی ہے، اور یہ کنٹمپٹ آف کورٹ کا سیدھا سیدھا کیس بن رہا ہے۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ریاست میں امن و سکون کے لیے، اس ریاست کی، اس کی بقا کے لیے، اس ریاست کے بہترین مستقبل کے لیے، اس ریاست کے لوگوں کے باعزت مستقبل کے لیے، ایک تو ان کے فنڈز، ان کے اختیارات ان کو دیے جائیں، نمبر 1، اور نمبر 2، جب تک آپ اس بنیادی ڈھانچے کو، اس کو چینج نہیں کریں گے، یہ جس طریقہ کار سے ہم اس بزنس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس طریقہ کار سے رائے صاحب یہ چلے گا نہیں۔ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی یہ گزارش کی تھی کہ حالات واقعات چینج ہو چکے ہیں سر۔ آج کی آپ ایلان مسک کا آپ وہ اٹھا کے دیکھیں، اس نے فیڈرل اپنے جو امپلائیز ہیں انکلوڈنگ فیڈرل سیکرٹریز، اس نے ان کو لکھا ہے کہ اپنے 7 دن کی جو پروگریس ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں، اگر وہ سیٹسفیکٹری ہے دین یو کنٹینیو یور بزنس، ادروائز آپ کی جو خراب پرفارمنس ہے وہ آپ کا ریزگنیشن ایرا میں داخل ہو رہے ہیں، ڈیجیٹل ایرا ہے۔ اب مجھے آپ یہ بات بتائیں، ہم کس اسٹون ایج میں رہ رہے ہیں سر؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں کہوں میں 1960 میں میرے دادا جان یہ تھے، 1980 میں دادا جان یہ تھے، اور مجھے اے بی سی کا نہیں پتا، تو اب میری اس خاندانی لیگیسی کی بنیاد پہ اب میں لوگوں کے، عوام کے حقوق کا میں وارث ہوں جی، تو میں فیصلہ کروں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب ہمیں حالات اور واقعات کے تحت اپنے آپ کو ڈالنا۔ بہت شکریہ سردار صاحب، ابائی صاحب شکریہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، اور جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے بلدیاتی نمائندگان کے حقوق کے حوالے سے، یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے، اور حکومت کو چاہیے، وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ فوری طور پر اس کے اوپر عمل درآمد کریں۔ اب اس میں کوئی جواز نہیں ہے کہ حکومت یا وزیر اعظم صاحب یا کوئی ادارہ اس کے راستے میں جو رکاوٹ ڈالے۔ کل تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔